تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ انشاءاللہ آج جو ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق تفصیل اور کچھ شرعی مسائل اور اس کی فضیلت کو بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ علامہ امام احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہو ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کی بہت برکتیں یقیناً وہ پائیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو الرحمن اور رحیم بسم اللہ میں فرمایا ہے تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک سائل نے ایک بلند شان و شوکت والے مکان میں دستک دی اور اسے کہا مجھے کچھ عطا کیا جائے، تو اس گھر سے جب اس نے کچھ مانگا تو اسے تھوڑا دیا گیا۔ وہ سائل گیا، جا کر کلہڑی لے کر آیا اور کلہڑی لا کر اس کے دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یا تو پھر اپنے مکان کو اتنا عالی شان نہ بنا یا پھر اپنے دینوں کو اس لائق کر لے کہ جس طرح تو نے اپنا شان و شوکت والا مکان بنایا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کثیر رحمتوں کا مالک ہے، برکتوں کا مالک ہے، تو کس طرح وہ ہمیں اپنے فضل سے محروم رکھے گا، اس سے کوئی بعید نہیں۔ بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل، علماء کرام نے فرمایا بسم اللہ بہت شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے درج ذیل ہے۔ نمبر 1، جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے جو اکثر دیکھا ہو قرآن کریم کے جیسی سورت کا آغاز کیا جاتا ہے تو بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے، وہ باقاعدہ پوری ایک آیت ہے۔ اور سورہ نمل کے اندر 20ویں پارے کے اندر بھی جو ہے نا ایک قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ پوری آیت نہیں بلکہ آیت کا حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، اس لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیت کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت نہ رہ جائے۔ اکثر جب تراویح پڑھائی جاتی ہے تو اس میں جب آخری پارے میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو قاری صاحب ہیں یا حافظ صاحب ہیں جو پڑھانے والے ہیں وہ بآواز بلند جو ہے نا ایک مرتبہ بسم اللہ، کیونکہ یہ بھی قرآن باقاعدہ پوری آیت ہے، حصہ قرآن ہے، تاکہ یہ جو ہے نا وہ بھی ادا ہو جائے، کوئی آیت تراویح کے اندر بھی باقی نہ رہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر ویسے جب بھی علماء نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کا جو آغاز کیا جائے تو آغاز کی جو مطلب دعا ہے یہ کہہ سکتے ہیں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اور سورت کی جو دعا ہے، سورت کی جو ابتدا ہے اس کا جو محل ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرات کا محل اعوذ باللہ ہے اور سورت کا محل وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی، قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں آپ دیکھیں گے، ہر صورت کے شروع میں جو ہے بسم اللہ لکھے سوائے سورہ توبہ کے۔ آپ سورہ توبہ اٹھائیں گے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اس طرح اس صورت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ علماء فرما رہے ہیں اگر آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو اب جب وہ صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے عام صورتوں کی طرح، جس طرح عام صورتوں میں پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر صورت کی ابتدا کی جاتی ہے، اگر پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تلاوت کے دوران۔ لیکن اگر آپ آغاز ہی سورہ توبہ سے کر رہے ہیں مثال تو پھر آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے تلاوت کا آغاز کیا جائے گا۔
یہ ہیں بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پڑھتے ہیں یقیناً اپنی زندگی کے اندر اس کی خوب برکتیں دیکھتے ہوں گے۔ اللہ کریم ہماری زندگیوں میں اس قرآن کریم کی آیت کے صدقے سے، اپنے نام کے صدقے سے رحمت اور برکتوں کا خاص نزول فرمائے۔ آمین۔